بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتاوی آن لائن آپ کا پسندیدہ پروگرام، اور میں ہوں آپ کا میزبان میاں طاہر۔ اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ پروگرام ہر اتوار کے روز عصر تا مغرب مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو بھی کوئی دینی، روحانی، معاشی اور معاشرتی مسئلہ درپیش ہو اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کے صحیح اور بروقت حل کے متلاشی ہوں تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 08001117777۔ فتاوی آن لائن یہ پروگرام روز اول سے لے کر آج تک اس پروگرام میں آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہب اسکالر، ممتاز عالم دین، مدبر، محقق، مصنف، وحدت امت کے داعی، متعدد کتابوں کے مصنف مفتی مولانا محمد اسحاق مد ظلہ العالی مرحمت فرماتے ہیں۔ جی مولانا، ہمیں سب سے پہلا ایک سوال موصول ہوا ہے کہ شاید ایک حدیث مبارکہ جس کے الفاظ ہیں کہ لا تسبوا اصحابی، کہ میرے اصحاب کو گالی مت دو، اس کے متعلق سوال کیا گیا ہے کہ اس کا پس منظر بھی بتا دیجئے اور ہمیں اس کا حوالہ یعنی کس کتاب کے اندر یہ حدیث مبارکہ پائی جاتی ہے اس کی بھی رہنمائی کر دیجئے۔ یہ حدیث پاک رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ارشاد فرمائی جب حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو برا بنا دیا، اور دوسرے موقع پر انہوں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو بھی برا بنا دیا۔ اب یہ دونوں ساتھی جو آپ کے تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور عمار بن یاسر، یہ تو بہت السابقون الاولون میں تھے، اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس موقع پر یہ فرمایا کہ تم میرے اصحاب کو گالیاں نہ دو، کیونکہ تم میں سے کوئی ایک آدمی یا بہت پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کرے نا تو ان کے مد جو کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ روایت حضرت عبد الرحمن بن عوف صحیح مسلم میں، اور دوسری جو ہے نا یہ مجموع الزوائد اس کی 10ویں جلد میں ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ۔ تو اسی سے علماء نے یہ نتیجہ نکالا کہ ایک تو صحابی کا لفظ ہے عام، جو بھی حضور علیہ السلام کی زندگی میں سلام لایا اور آپ سے ملا اور اسلام پر فوت ہوا اس کو صحابی کہہ لیا، یہ عام معنی ہے۔ مگر اس حدیث پاک کی شرح میں علماء نے لکھا کہ اس حدیث میں اصحاب سے مراد وہ لوگ ہیں جو صلح حدیبیہ سے پہلے اسلام لے آئے تھے، ان کو حضور نے اصحاب کہا، ورنہ حضرت خالد بھی تو صحابی تھے، ان کو یہ کہنے کی بات کیا تھی کہ آپ تم لوگ میرے اصحاب کو برا نہ کہو، تم میں سے کوئی جتنا سونا خرچ کرے۔ تو حضرت خالد کو آپ نے اس حدیث میں اصحاب میں شمار نہیں کیا، اس لیے یہاں اصحاب سے مراد خاص ہیں وہ لوگ جو صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لا چکے تھے۔ اس کے لیے آپ شرح نبوی اور دوسری کتابیں دیکھ سکتے ہیں۔ باقی جو صحابہ کرام کا عام کا بھی احترام ہے وہ طرح کہ آپ نے بار بار ہدایت فرمائی ہے، مگر یہ حدیث پاک اس سلسلہ میں آپ نے ارشاد فرمائی جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو ثابت کیا اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو برا بنا، اس وقت کہا کہ تم نہ میرے اصحاب کو برا کہو، تم میں سے کوئی ایک۔ حضرت خالد مخاطب تھے نا اور ان کے ساتھی۔ باقی ہم جو بعد میں آئے ہم پر بھی یہ حکم لاگو ہے، جب ان کو جو آپ کے دور میں مسلمان ہو گئے تو ان کو یہ کہہ دیا گیا، تو ہم بعد میں آنے والے کس شمار میں، مگر کہا ان کے لیے گیا تھا۔ جی تو کتاب کا حوالہ آپ بتا دیا کہ صحیح مسلم میں ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ والی بات، اور وہ دوسری جو ہے نا وہ مجمع الزوائد مطلب علامہ حسنی کی۔ آپ کی بات کا نتیجہ یہ ہے کہ خاص موقع پر خاص مقصد کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وہاں وسلم یہ فرمایا، یہ فرمان جاری کیا تھا۔ جی جزاکم اللہ خیرا۔ مولانا ایک اور ہمیں تحریری سوال موصول ہوا ہے کہ دعوت اور اصلاح میں کیا فرق ہے، اور بھائی نے ساتھ یہ بھی پوچھا ہے کہ دونوں میں زیادہ اہم کون سی چیز ہے؟ نہیں، یہ دو چیزیں نہیں ہیں، چیز تو ایک ہی ہے۔ دعوت ہے، اس کے لیے جو طریقہ ہے، مقصود اصلاح ہے۔ چاہتے کیا ہیں ہم
کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے، وہ ٹھیک ہو جائیں، ان کا عقیدہ اور عمل درست ہو جائے، یہ منزل ہے۔ مگر اس کے لیے راستہ کون سا؟ دعوت کا، کہ اللہ کا دین جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں گے ہر معقول طریقہ سے، مساجد اور مدارس، ممبر و محراب، کتابیں اور مجالس، جس طریقہ سے بھی ہم اللہ کا دین لوگوں تک پہنچا سکیں وہ ہے دعوت۔ اور اس دعوت سے پھل کیا ملے گا؟ اصلاح، کہ لوگ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ تو منزل اور طریق کا ہی فرق ہے کہ ایک منزل ہے، ٹارگٹ کیا ہے؟ اصلاح، کہ لوگ درست ہو۔ ایک ہے کہ اس کے لیے راستہ کون سا جاتا۔ دو چیزیں تو نہیں نا، چیز تو ایک ہی۔ اب اس سلسلے میں کوئی بات دوست کے ذہن میں تو پوچھ لے، بات تو صاف ہے۔ دعوت ہے، لوگوں کو پکاریں گے، بتائیں گے، ہر طریقہ سے انہیں سمجھائیں گے، اور اس سے ہمارے پیش نظر ہوگا یہ کہ یہ لوگ جو ہے ان کے عقائد اور اعمال درست ہو جائیں۔ جی جہادی تنظیموں کے حوالے سے ایک بھائی نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ پہلے یہ جہادی تنظیمیں افغانستان میں بڑے زور و شور سے کام کر رہی تھیں، اور افغانستان کے جہاد کو ادھورا چھوڑ کے یہ لوگ مقبوضہ کشمیر میں چلے گئے، تو اب نہ جانے یہ لوگ کس طرف جائیں گے۔ تو اس جہاد کو آپ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر کس پیرائے کے اندر دیکھتے ہیں؟ مولانا سوال بڑا اہم ہے واقعی، کہ افغانستان کے اندر یہ لوگ گئے اور شاید 10 لاکھ انسانوں کی قربانیاں وہاں دی گئی، لیکن اس کے بعد اس مشن کو ادھورا چھوڑ کر یہ کسی اور رخ پہ چلے گئے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب کو ایک سوال پوچھنا سر۔ جی پوچھیے بھائی، پوچھیے، فرمائیے۔ پہلے سر میرا مولانا صاحب سے سوال ہے کہ تھوڑا سا وہ سن لیں، اس کے بعد جواب دیں مجھے تفصیل سے نا۔ میں مولانا صاحب کے پیچھے جمعے پڑھتا ہوں، جی جی، تو وہاں مجھے موقع نہیں ملتا کہ سوال پوچھ سکوں۔ آج میں نا یہاں اکیلے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی پوچھیے، انشاءاللہ اکیلے نہیں ہے، ماشاءاللہ آپ کے ساتھ بہت بڑی خلقت ہے۔ تقدیر کے معاملے پر ہے میری بات، سوال ہے تقدیر کے معاملے پر؟ جی جی فرمائیے۔ مولانا صاحب اکثر فرماتے رہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نا ارشادات اہل بیت کے متعلق، حضرت علی کی شہادت کے متعلق، حضرت امام حسن حسین کی شہادت کے متعلق، اور حضرت عائشہ جو جنگ لڑی ہے انہوں نے حضرت علی کے ساتھ، جی جی، ان کے حوض کے کتے بھونکیں گے ان پر۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات جو ہیں، ارشادات مبارک، وہ بہن بالکل ٹھیک ثابت ہوئی جیسے انہوں نے فرمایا ویسے ہی ثابت ہوئی؟ جی جی، انہوں نے 40 سال یا 50 سال یا 30 سال پہلے بات فرمائی، 30 سال بعد پوری ہوئی۔ جی اس جی، وقت کچھ لوگ پیدا بھی نہ ہوئے تھے۔ ہاں ہاں، تو یہ لوگ جو اس کے بعد حضرت عائشہ یہ نہ کرتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بات و بناؤ باللہ جھوٹ ثابت ہوتی۔ اگر انہوں نے کیا تو پیش کی ان کے متعلق یہ ایک مجرم ان کو قرار دے دیا گیا، پیش کی انہوں نے جرم ان کا لکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے، اور لوگوں کے مطلب جو پیدا بھی نہیں وہ پیدائشی مجرم پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے۔ میرے بھائی آپ کا سوال جو ہے نا یہ صرف ان پیش گوئیوں تک ہی محدود نہیں، آپ کو ذرا دائرہ وسیع کرنا چاہیے نا، کہ باقی لوگ بھی جو اس دنیا میں نیکی کر رہے ہیں، میں آپ اور دوسرے، یا برائی کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ اللہ کے علم میں جو ہے اس کو لکھا کہہ دیں یا علم ازلی میں کہہ دیں، اللہ تعالیٰ جاہل تو نہیں نا کہ میری مخلوق کیا کرے گی۔ اب یہ تو ساری امت مانتی ہے، چند پیش گوئیاں تو حضور نے ظاہر کر دی نا، ورنہ جو کچھ ہوگا قیامت تک بلکہ آگے بھی سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ لکھا ہوا بھی۔ اور اگر یہ دلیل بنا لی جائے کہ لوگ پیدا ہی نہیں ہوئے، پہلے سے لکھ لیا اس لیے مجرم نہیں رہے، تو پھر تو سارا دین جو تلپٹ ہو جائے گا۔ چوریاں جو کر رہے ہیں، ڈاکے آپ مار رہے ہیں، پتہ یہ بھی اللہ کو یہ بھی لکھا ہوا کہ یہ وہ لوگ کرتے ہیں۔ اس لیے سوال میں آپ الجھے نہیں، اللہ نے وہی لکھا ہے جو لوگوں نے کرنا۔ یہ فکرہ اس طرح بولنا چاہیے کہ لوگوں کو پوری طرح عقل اور سمجھ دی جائے گی، ان کی مرضی پر چھوڑا جائے گا، مگر وہ اپنی مرضی سے جو راستہ منتخب کریں گے نا، لوگوں کو بعد میں پتہ چلے گا، اللہ تعالیٰ کو پیشگی کریں گے وہ اپنی مرضی سے۔ اسی لیے شیخ الاکبر فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن لوگوں نے کہا نا، مجرموں نے، کہ اللہ تو نے لکھا ہوا تھا ہم نے کیا، تو اللہ کہے گا فکرہ اٹھو، تم نے کرنا تھا تو مجھ کو لکھنا پڑا۔ علم معلوم کے تابع ہوتا، جو ہونا تھا وہی میں نے لکھنا تھا۔ تم نے اگر نماز پڑھنی ہوتی میں لکھتا نماز پڑھیں گے، اب نہیں پڑھنی تھی اپنی مرضی سے،